قاہرہ میں مصر کی سرزمین، عظیم سلطنت، تجسس، رعب و دبدبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اظہر آپ کی خدمت میں ہسٹری مسٹری کی پہلی سیریز جو کہ اینشینٹ ایجپٹ کے بارے میں ہے، اس کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جو قسط ہوگی یہ قبل از تاریخ جو مصر ہے، پری ڈائنسٹی کے دور کو اس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا، اور آپ اس کو پورا سنیے گا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی اور آپ ماضی میں کھو جائیں گے۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پری ہسٹری کا جو مصر ہے اس کے 4 کلچر کو ڈسکس کریں گے، جس میں مارمڈے ہے، فیوم ہے، باربیرین اور ناکاڈا شامل ہے۔ دریائے نیل کے کنارے مصر، فرعونوں کی سرزمین۔ قدیم مصر کا سوچتے ہی ایک عظیم حکومت اور شان و شوکت ذہن میں آتی ہے، پر اس کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے۔ قبل از تاریخ بھی یہاں لوگ آباد تھے۔ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالنے والے لوگ یہاں کس قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ اس دور کو پری ڈائنسٹی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان میں فیوم، مرمڈے، باربیرین، ناکاڈا قابل ذکر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مصر میں انسان پتھروں کے دور سے آباد تھا۔ یہ 5000 قبل مسیح کی بات ہے کہ فیوم جو کہ ایک نخلستان تھا، وہاں کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں موجود تھیں۔ یہ موجودہ قاہرہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ فیوم میں جھیل کے کنارے شکاری آباد ہوئے جو پہلے شکار کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے یہاں زراعت کا آغاز کیا، چونکہ زراعت کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تو یہ لوگ گروہوں میں ایک ساتھ رہنے لگے اور یوں فیوم کلچر کا آغاز ہوا۔ 1920 میں ہونے والی کھدائی کے دوران 300 قدیم سٹوریج بن دریافت ہوئے جو کہ تقریباً 4500 قبل مسیح کے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ زراعت کرتے تھے اور غلے کو ذخیرہ کرتے۔ ان کے سٹوریج بن اوسطاً 4 فیٹ چوڑے اور 2 فیٹ گہرے تھے۔ یہ گندم، جو اور اناج اگایا کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف زراعت پر ہی انحصار نہیں کرتے، بلکہ یہ خوراک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے شکار بھی کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے کسی حد تک سکونت اختیار کی تھی۔ زراعت اور سٹوریج بن کی دریافت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ بستیوں میں رہتے ہوں گے، پر یہاں گھروں یا قبروں کے آثار موجود نہیں ہیں۔ یہ علاقہ سالانہ سیلاب کے زیر اثر رہا کرتا تھا۔ اس پر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے گھروں اور رہائش کے آثار مٹ گئے، پر یہ سیلاب ہی یہاں زراعت کی کامیابی کا باعث بنا۔ سیلاب کی وجہ سے یہاں کی سرزمین زرخیز ہو گئی۔ یہ لوگ خوراک میں مچھلی کا استعمال بھی کرتے تھے، خاص طور پر کیٹ فش ان کی مرغوب غذا تھی۔ یہاں کے لوگ جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا بھی جانتے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان جانوروں اور سٹوریج بن میں استعمال ہونے والی چیزیں اس علاقہ یا افریقہ کی مقامی نہیں تھی۔ کیا ان لوگوں کا تعلق دوسرے کلچر سے بھی تھا، جیسے بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کے علاقے؟ کیا زرعی انقلاب جداگانہ طور پر آیا تھا، یا دنیا نے ہم آہنگی کے ساتھ انقلاب کو رونما کیا؟ فیوم کے بعد اس ہی کا ہم اثر ایک اور کلچر مرمڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مرمڈے دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ یہاں لوگ چھوٹے چھوٹے جھونپڑی نما گھروں میں رہا کرتے تھے۔ ان گھروں میں تیز ہوا سے بچنے کا انتظام موجود تھا۔ یہاں سٹوریج بن دریافت ہوئی ہے، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ بھی زراعت سے واقف تھے۔
یہاں کے سٹوریج بن حجم میں چھوٹے تھے، شاید ہر خاندان اپنا غلہ خود ذخیرہ کرتا تھا۔ یہ گروہ میں ہیپوپوٹیمس کا شکار کرتے تھے، مگرمچھ، مچھلی، سور، بکری وغیرہ کو خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میرمڈے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں مصر کا قدیم ترین مجسمہ دریافت ہوا، جو کہ انسانی سر ہے۔ بائیڈین کلچر تقریباً 4500 سے 400 قبل از مسیح نیل کے کنارے آباد تھا۔ یہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ گندم، جو کاشت کرتے تھے۔ لوگ پھلوں اور جڑی بوٹیوں کو بھی تلاش کرتے تھے۔ ان کی قبروں میں دفنائے گئے لوگوں کے ساتھ اسلحہ نہیں پایا گیا، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ مجموعی طور پر امن پسند تھے۔ لیکن ایک اور پہلو جو حیران کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کی کھدائی کے دوران ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ تشدد تھا۔ یہاں کے مرد داڑھی نہیں رکھتے تھے اور سر کے بال قدرے لمبے ہوتے۔ عورتوں کے بالوں میں آگے ماتھے پر جھالر ہوتی۔ ان کے بالوں کا رنگ بھورا یا کالا تھا۔ اینتھروپولوجسٹ اور آرکیالوجسٹ کے مطابق ان لوگوں اور بعد میں آنے والے ایجپشین ڈائنسٹی کے لوگوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان کلچرز کے ساتھ ایک نہایت ہی معروف پری ڈائنسٹک کلچر نقادہ پروان چڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے ہی اولڈ کنگڈم آف ایجپٹ کی بنیاد ڈلی۔ یہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ ان کی سیاسی، سماجی اور مذہبی زندگی اور رسومات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ یہاں معاشرتی طبقات موجود تھے، جس کا اندازہ لگژری آئٹم کی موجودگی سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے یہاں مختلف دھاتوں کا استعمال بھی ہوتا تھا، جیسے سونا، چاندی اور کاپر، جس سے زیورات اور تلواریں بنائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ دیہاتوں میں رہتے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ یہ دوسرے علاقوں سے تجارت بھی کرتے تھے، جیسے وسطی ایشیا اور انڈیا۔ ان کے مجسموں میں علاقائی فن کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں کے فنون کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ لوگ فن تعمیر سے واقف تھے اور اسی وقت میں مصر کا پہلا ٹیمپل بھی بنایا گیا۔ 1985 میں مائیکل ہوفمین نے یہاں 3500 قبل مسیح اوول کورٹ یارڈ دریافت کیا، جس کی لمبائی 100 فٹ ہے۔ اس کے قریب ایک قبرستان بھی دریافت ہوا، جہاں تقریباً 500 لوگ دفن ہیں۔ طبقاتی نظام اکثر فن تعمیر، عیش و عشرت اور ظلم سے سرشار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ تشدد، گلا دبا کر مارنا یا زہر دے کر مارنا تھا۔ یہ لوگ شاید قیدی تھے یا ان کو دیوتاؤں کے آگے قربانی کے لیے پیش کیا گیا ہوگا۔ مگر وجہ جو بھی رہی ہو، مصر کی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے کلچر میں ظلم کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی۔ سامعین، اس طرح ہماری ہسٹری آف اینشینٹ ایجپٹ کی سیریز کی پہلی قسط مکمل ہوئی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اس قسط کو پورا دیکھیے۔ ہسٹری مسٹری آپ کے لیے قدیم دنیا کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس سیریز کی اچھی ویڈیوز بعد میں دیکھنے کو ملیں۔